السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے مرکب ناقص کا، اور مرکب ناقص کی پہلی قسم ہم نے پڑھ لی جسے مرکب توصیفی کہا جاتا ہے، یعنی موصوف صفت۔ اور پچھلی والی کلاس میں ہم نے موصوف صفت کو جملوں کے اندر استعمال کیا۔ مجھے امید ہے آپ نے جملے بنائے ہوں گے، موصوف صفت کو جملوں کے اندر استعمال کیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے پچھلی والی کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اور اس کلاس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ اگر آپ نے پچھلی کوئی بھی کلاس سکپ کر دی ہے تو اگلی کلاس جو ہوگی وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ تمام کلاسز کو دیکھ لیں، تب جا کر نئے ٹاپکس آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرکب ناقص کی دوسری قسم جسے مرکب اشاری کہا جاتا ہے۔ لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو مرکب اشاری کسے کہا جاتا ہے اس کو پہلے ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے، مرکب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اشاری سے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ اسماء اشارہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے اور اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے۔ مرکب اشاری وہ مرکب ناقص ہے جو اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے۔ مرکب اشاری وہ مرکب ناقص ہے جو اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے۔ اچھا، اب یہ اشارہ اور مشار الیہ کیا ہے اس کو پہلے سمجھیں گے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ یہ کلاس سمجھ میں آ جائے گی اور ایگزامپلز بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھیں، اشارہ آپ کو پتا ہے، اگر آپ سامنے کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ اشارہ قریب ہے، اور دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اشارہ بعید ہے۔ اور اسماء اشارہ کے 10 صیغے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، 5 قریب کے، 5 بعید کے۔ ھذا ھذان ھؤلاء، ھذہ ھاتان ھؤلاء، ذالک ذانک اولئک، تلک تانک اولئک، ٹھیک ہے جی۔ یہ اشارہ ہے۔ مشار الیہ کہا جاتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے یہ کیمرہ، غور سے سننا، یہ کیمرہ، دیکھیں میں نے پہلے یہ کا لفظ لایا تو یہ کیا ہے، یہ یہاں پر اشارہ ہے نا، اور کیمرہ جو ہے یہ مشار الیہ ہے۔ یہ قرآن، یہ اشارہ ہے اور قرآن مشار الیہ ہے۔ وہ کتاب، وہ اشارہ ہے اور کتاب مشار الیہ ہے۔ وہ دو لڑکے، وہ اشارہ ہے اور دو لڑکے مشار الیہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ سب لڑکیاں، وہ اشارہ ہے اور سب لڑکیاں مشار الیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے اشارہ اور مشار الیہ۔ اب تھوڑا سا پیچھے آ جائیے، مرکب توصیفی کی کلاس کو تھوڑا سا ذہن میں لائیے۔ ہم نے کیا جانا تھا کہ موصوف صفت جو ہوتے ہیں ان میں مطابقت ہوا کرتی ہے، اعراب کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ صفت جو ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر حالت رفع میں ہے تو حالت رفع میں ہی، ٹھیک ہے نا۔ مذکر ہے تو مذکر ہی، واحد ہے تو واحد ہی، نکرہ ہے تو نکرہ ہی، معرفہ ہے تو معرفہ ہی، ٹھیک ہے نا۔ مطابقت ہے۔ سیم آپ نے آج بھی یاد رکھنا ہے کہ اشارہ اور مشار الیہ کے اندر بھی مطابقت ہوا کرتی ہے، اعراب کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار سے بھی۔ اور ایک اور پوائنٹ یاد رکھ لیجئے، موصوف صفت کے اندر صفت جو تھی وہ موصوف کو فالو کر رہی تھی، لیکن اشارہ اور مشار الیہ کے اندر یاد رکھیے گا کہ اشارہ جو ہوگا وہ مشار الیہ کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک پوائنٹ یہاں پر یاد رکھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو پوری بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی۔ اب میں آپ کو ایگزامپلز دوں گا۔ جیسے میں کہوں یہ قلم، میں نے کیا کہا، یہ قلم، کیا یہ مرکب اشاری ہے؟ ہاں، یہ مرکب اشاری ہے۔ میں نے کہا یہ قلم، لیکن یہ جملہ نہیں ہے۔ یہ مرکب ہے لیکن یہ مرکب تام نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص ہے۔ کیوں مرکب ناقص ہے؟ کیونکہ اس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک ایگزامپل کو سمجھنا اچھے سے، باقی انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی، پھر ہم ان کو انشاءاللہ جملوں کے اندر بھی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا یہ قلم، اگر میں آپ سے کہوں یہ قلم اور خاموش ہو جاؤں،
क्या आपको पूरी बात समझ में आई? नहीं आई। तो ये मुरक्कब है लेकिन मुरक्कब नाक़िस है। दो अल्फाज का तो मजमुआ है, मुरक्कब है, लेकिन इसको हम जुमला नहीं कहेंगे, इसको हम मुरक्कब ताम नहीं कहेंगे, इसको मुरक्कब नाक़िस कहा जाएगा, क्योंकि हमें पूरी बात समझ में नहीं आई। लेकिन अब अगर मैं आपको यही कहूं कि ये कलम खूबसूरत है, अब मैंने कहा ये कलम खूबसूरत है, तो क्या ये जुमला है? हां, अब ये जुमला है। क्यों भाई? क्योंकि अब ये मुरक्कब ताम है, अब ये मुरक्कब नाक़िस नहीं रहा, क्योंकि अब मैंने आपको इस कलम के बारे में खबर दे दी कि कलम जो है वो खूबसूरत है। बात समझ में आ गई? तो मुरक्कब इशारी जो है ना, ये मुरक्कब नाक़िस की अक़साम में से है। तो हमने कहा ये कलम, बस इतना ही कहा, तो ये मुरक्कब नाक़िस है, जुमला नहीं कह सकते इसको। बात समझ में आ गई? तो ये कलम, अब ये जो है ना, ये क्या है? ये इशारा है, और कलम जो है ये मुशारुन इलैहि है। हमने इशारा किया ना इसकी तरफ, तो इस बात को आपने याद रखना है। ये बात पूरी समझ में आ गई? ये यहां पर इशारा है और कलम जो है ये मुशारुन इलैहि है। लेकिन याद रखिए, अब अगर हम इसको अरबी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे भाई? हमने जाना कि इशारा और मुशारुन इलैहि के अंदर क्या होता है भाई? मुताबिकत होती है, एराब, जिन्स, अदद, वुसअत के एतबार से। अब देखिए, हमने कहा ये कलम, हमने खाली कहा ये कलम, तो हमने लिखना है ये की जगह हादा। क्या लिखना है? हादा। अब हमने कलम की अरबी लिखनी है, कलम की अरबी है कलमुन, तो क्या हमने यहां पर कलमुन लिखना है? नहीं, हम कलमुन नहीं लिख सकते, हम इसको नकीरा नहीं लिख सकते। क्यों भाई? क्योंकि इनके अंदर मुताबिकत हुआ करती है ना वुसअत के एतबार से, और अस्माए इशारा जो हैं ये पहले से ही मारिफा हैं, अस्माए इशारा नकीरा नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि मारिफा की अक़साम में से अस्माए इशारा हैं, तो हमारे अस्माए इशारा जो है वो पहले से ही मारिफा है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो मुशारुन इलैहि होगा वो लाज़मन मारिफा ही लाना पड़ेगा, नकीरा से काम नहीं चलेगा। अगर आपने इशारे के साथ आपने मुशारुन इलैहि, हालांकि वो मुशारुन इलैहि नहीं है, आपने वो नकीरा लाया, तो वो मुरक्कब नाक़िस नहीं रहा, वो मुरक्कब ताम बन जाएगा। ठीक है जी? तो अब आपने जहन में रखना है कि हमारे अस्माए इशारा जो है ये सारे के सारे मारिफा हैं, तो मुशारुन इलैहि आपने लाज़मन क्या लाना पड़ेगा? मारिफा लाना पड़ेगा। अब ये की जगह हम लिखेंगे हादा। क्या लिखेंगे? हादा। और कलम की जगह क्या लिखेंगे भाई? कलमुन नहीं, अल कलमु। अब कलमुन को खास बनाने के लिए हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे, तनवीन हटेगी, ये बनेगा हादल कलमु। ये कलम क्या बना? ये कलम, हादल कलमु। बात समझ में आ गई ना? तो हम अगर इसको इशारा और मुशारुन इलैहि बनाएंगे तो हमने मुशारुन इलैहि को भी मारिफा बनाना पड़ेगा। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आपने इसको नकीरा बना दिया, आपने लिखा हादा कलमुन, तो ये बनेगा जुमला इस्मिया, ये बनेगा मुरक्कब ताम। तो इसका मतलब होगा ये कलम है का तर्जुमा भी साथ आएगा अगर आपने तनवीन लाई। अब देख लीजिए, अगर आप तनवीन को हटाकर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो बन गया मुरक्कब नाक़िस। अगर आपने अलिफ लाम को हटाकर तनवीन लाई तो अब क्या बन गया? मुरक्कब ताम। अलिफ लाम की वजह से माना कहां से कहां पहुंच गया। हादा कलमुन, ये कलम है, आपने मुब्तदा खबर बनाया, ठीक है ना? लेकिन आप कहेंगे हादल कलमु, हादा अल कलमु, तो ये बन गया इशारा और मुशारुन इलैहि। बात समझ में आ गई ना? तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये लड़का, अब पहले लड़के को सोचो, लड़के की अरबी क्या है? वलदुन है ना, तो क्या लिखेंगे? वलदुन नहीं, अल वलदु, और इशारा क्या लाएंगे? हादा, तो लिखेंगे हादल वलदु। अब अगर कहेंगे ये लड़की, लड़की की अरबी है बिनतुन, लेकिन हमने हमने लड़की की तरफ इशारा किया, तो लड़की को खास बनाना है। कैसे? अलिफ लाम लगाकर, अल बिन्तु। अब इशारा क्या लाएंगे? हमने पहले मुशारुन इलैहि को सोचना है, फिर हमने इशारे को लाना है, क्योंकि मैंने आपको कहा इशारा जो है वो मुशारुन इलैहि को फॉलो करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप हादा लिखेंगे उसके बाद बिन्तुन लिखेंगे या अल बिन्तु लिखेंगे, नहीं। तो आपने पहले मुशारुन इलैहि को सोचना है। तो लड़की है ना, अल बिन्तु, अब इसका इशारा क्या आएगा? हादा,
ہادہ آئے گا نہیں، ہادھی آئے گا. کیوں بھائی؟ کیونکہ لڑکی ہے اور واحد مؤنث کا جو اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ ہادھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم مثنیٰ بنائیں گے. مثنیٰ کیسے بنے گا بھائی؟ یہ دو قلم کی عربی کیا ہے؟ قلمانی، لیکن یہ نکرہ ہے. پہلے اس کو خاص بنائیں گے. کیسے؟ الف لام لگا کر القلمانی. اب اشارہ کیا لائیں گے؟ ہاذا نہیں، ہاذانی. یہ ہے نا، یہ ہمارا ہاذانی جو ہے یہ مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دو لڑکے کی عربی ہے ولدن، دو کی ولدانی، لیکن خاص بنائیں گے الولدانی، تو بنے گا ہاذانی الولدانی، ہاذانی الولدانی. پھر جب ملائیں گے تو ہاذانی الولدانی ہوگا. یہ دو لڑکیاں ہاتانی البنتانی. اب اگر ہم جمع کریں گے، یہ سب لڑکے، اشارہ قریب، یہ سب لڑکے کی عربی ہے ولدن، دو کی ولدانی، اور بہت ساروں کی اولادن، لیکن ہم نے اس کو خاص بنانا ہے الاولاد. اور یہ سب کے لیے کیا اشارہ آئے گا؟ سب کے لیے جمع کے اندر ہا اولائی. ٹھیک ہے نا. ہا اولا الاولاد، ہا اولا الاولاد. یہ سب لڑکیوں کے لیے آتا ہے بنتن. ٹھیک ہے نا، بنتانی، اور بہت ساروں کے لیے بناتن. تو ہم لکھیں گے ہا اولا البنات. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چلیے اور ایک غیر عاقل کی جمع کی طرف. یہ سب قلم کی عربی کیا ہے؟ قلمن، دو کی قلمانی، اور بہت ساروں کی اقلامن، لیکن ہم نے اشارہ کیا نا، تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہادھہ الاقلام. ہادھہ کیوں لایا بھائی؟ قاعدے کے اعتبار سے ہم نے کیا لانا تھا؟ ہم نے لانا تھا ہؤلاء الاقلام، یہ سب قلم، ہؤلاء الاقلام، لیکن ہم نے ہادھہ لایا. کیوں؟ کیونکہ الاقلام جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے ہم نے اشارہ کیا لایا؟ واحد مؤنث کا لایا. ٹھیک ہے نا. وہ گھڑی، واچ، تو ہم کہیں گے تلک الساعۃ، وہ گھڑی. اشارہ بعید، وہ گھڑی، ایک گھڑی، وہ گھڑی. ساعۃ الساعۃ، وہ گھڑی، تو آئے گا تلک الساعۃ، اور ملانے کی صورت میں تلک الساعۃ. ٹھیک ہے جی. وہ شیر، ٹھیک ہے نا، ٹائیگر، وہ شیر، وہ کیا ہے بھائی؟ ذالک. ٹھیک ہے نا. اور شیر کی عربی ہے اسد، تو ہم لکھیں گے الاسد، وہ شیر. وہ سورج کی عربی ہے شمسن، اور خاص بنائیں گے الشمس. کیا لگے گا وہ سورج کے لیے؟ ذالک نہیں، تلکا لگے گا. کیوں بھائی؟ کیونکہ شمسن جو ہے یہ سماعی مؤنث ہے، اس وجہ سے ہم نے اشارہ جو لانا ہے وہ کیا لانا ہے بھائی؟ وہ ہم نے واحد مؤنث لانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ آنکھ بھی مؤنث ہے نا، دو ہے نا، جوڑی کی شکل میں ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے، پڑھایا ہے میں نے. تو وہ آنکھ، ٹھیک ہے نا، آنکھ کو عینن کہتے ہیں، تو ہم لکھیں گے العین، اور اشارہ کیا لائیں گے؟ ذالک نہیں، تلکا. کیوں بھائی؟ کیونکہ آنکھ مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مسلمان، اب وہ مسلمان میں نے کہا بعید کے اندر، مسلمان کی عربی ہے مسلمون، لیکن ہم اس کو خاص بنائیں گے المسلمون، تو آئے گا اولئک المسلمون. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے وہ مسلمان عورتیں، تو وہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی آئے گا اولئک المسلمات، اولئک المسلمات. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے یہ جملے بنانے ہیں. یہ تھا ہمارا اشارہ اور مشار الیہ. اس میں سے ہمارا پہلا اشارہ ہے، دوسرا مشار الیہ ہے. یہ تو ہے ہمارا مرکب ناقص، اس کو ہم مرکب اشاری کہتے ہیں. اب آپ نے جو ہے اسی طریقے سے اشارہ اور مشار الیہ کو بنانا ہے. آپ پہلے مشار الیہ کو لائیے اور اس کے بعد اشارہ لائیے. پہلے آپ نے مشار الیہ کو لانا ہے اور اس کو معرفہ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اشارہ لانا ہے. اگر آپ کا مشار الیہ واحد ہے اور مذکر ہے تو آپ نے اشارہ واحد مذکر لانا ہے. آپ کا مشار الیہ واحد مؤنث ہے تو آپ نے اشارہ بھی واحد مؤنث لانا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قریب کے اندر پھر بعید کے اندر بنائیے. آپ نے تمام اسما کو لکھنا ہے، جو بھی اسما آپ کو ابھی یاد ہیں، جو بھی ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے نا. گاڑی ہے، دروازہ ہے، کھڑکی ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، مسلمان ہے، جو اسما آپ کو یاد ہیں، جو ووکیبلری آپ کو آتی ہے، اسی سے آپ بنائیے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اشارہ بھی وہی لانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. مطابقت ہے نا ان میں، لیکن جمع کے اندر خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کا مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہے تو آپ کا جو اشارہ ہوگا وہ واحد مؤنث آئے گا.
ٹھیک ہے نا, یہ قاعدہ آپ کو یاد ہے. تو آپ اسی طریقے سے جو ہے پہلے اس کی پریکٹس کیجئے, پھر ہم انشاءاللہ ان کو جو ہے جملوں کے اندر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب جب ہم انشاءاللہ کل والی کلاس میں ان کو جملوں کے اندر استعمال کریں گے تو ہمارا پراپر ایک جملہ اسمیہ بنے گا, مبتدا خبر بنے گا. ٹھیک ہے جی, اس بات کو یاد رکھے گا. پہلے آپ آج یہاں پر ان کو بنائیے, کنسٹرکٹ کیجئے اشارہ اور مشار الیہ کو, تو انشاءاللہ کل ہم ان کو باضابطہ جو ہے جملوں کے اندر استعمال کریں گے اور جملے بنائیں گے. پھر ہمارا ایک جملہ اسمیہ تیار ہوگا, کن سے بھائی؟ مرکب اشاری سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے جو ہے آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے. اور ہاں, اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم ان سے جو ہے جملے بھی بنانے والے ہیں, تو انشاءاللہ میں اس کو کل پھر سے کور کروں گا. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکشن میں بھی مل جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں, جن لوگوں نے ہمارے فیس بک پیج کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے, فالو نہیں کیا ہے, تو وہ جلدی سے کر دیجئے. اور فیس بک کا جو لنک ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. تو مجھے اجازت دیجیے, ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا.